السلام علیکم، میری عمر تقریباً 24 سال ہے، مجھے انتہائی دماغی کمزوری ہے۔ کیلا اور دودھ استعمال کرنے سے مجھے بلغم بہت آتی ہے۔ کوئی بھی گرم چیز کھانے سے، مثلاً گوشت کھجور وغیرہ کھانے سے پیشاب کے بعد کثرت سے قطرے آتے ہیں۔ نارمل شہوت آنے پر بھی قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز مثلاً گڑ، شہد، کھجور وغیرہ کھانے سے جسم پر پھنسی نما دانے نکل آتے ہیں، اور ہونٹوں پر کالے نشانات ہیں۔ ہونٹ بالکل سرخ کرنے کا علاج بتا دے، دبلاپن ختم کرنے کا سہل علاج بتا دے۔ یہ ساری باتیں صرف ایک طریقہ، میرے محترم بھائیوں، کھانے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ جتنے آپ کے کتنے دانت ہیں؟ پھر یہاں پہ ایک بات سمجھو، تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ اور کھانا کھانے کے وقت ہم سب کون ہوتے ہیں؟ جب کھانا تیز کھاؤ گے، یہ جو بھائی ہے نا جس نے کہا میری عمر 24 سال ہے، انتہائی دماغی کمزوری ہے، پہلے نمبر پہ تو ایک بات یاد رکھو، دوائیوں سے کبھی بھی طاقت نہیں آ سکتی۔ دوائیوں سے کبھی طاقت، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے طاقتور جو جانور ہے وہ کون سا ہے؟ ہاتھی۔ کون سا ہے؟ بتاؤ وہ کون سی دوائی کھاتا ہے؟ وہ صرف 2 چیزیں کھاتا ہے، پھل اور سبزیاں۔ کیا کھاتا ہے؟ وہ پوری زندگی کبھی دودھ نہیں پیتا، اور پوری زندگی کبھی گوشت۔ اور ہمیں پتہ نہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ دودھ اور گوشت کھانے سے ہی طاقت آتی ہے، اس کے بغیر تو طاقت ہوتی ہی۔ میرے محترم بھائیو، حکیم لقمان نے ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے جس تناسب سے پیدا کی ہے وہ انسانوں کی اسی قدر ضرورت ہے۔ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ پھل اور سبزیاں۔ بھائی صاحب، یہ جس بھائی کا سوال ہے کون ہے؟ کھڑا ہوگا اگر برا نہ منائے تو۔ نہیں، شرمندہ نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا۔ میں اس کو آسان سا طریقہ، چلو بیٹھے رہو، میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، 10 قسم کے پھل لو، 10 قسم کے، ایک کیلا لے لو، ایک سیب لے لو، ایک امرود لے لو، ایک ناشپتی لے لو، تھوڑے سے انگور لے لو، تھوڑے سے انار لے لو، تھوڑی سی کھجوریں لے لو، اور جو سیزنل فروٹ ہیں کتنے لینے ہیں؟ 10۔ اگر 10 نہیں لے سکتے تو جتنے لے سکتے اتنے لے لو۔ 10 قسم کی سبزیاں لے لو، ایک گاجر لے لو، بلکہ گاجر زیادہ ہو جائے گی، 3-4 چمچ گاجر کے لو، 3-4 چمچ مولی کے لو، 3-4 چمچ شلجم کے لو، 3-4 چمچ کھیرے کے لو، 3-4 چمچ یہ جو سلاد کے پتے ہوتے ہیں اس کے لو، اور 1-2 چمچ آپ بند گوبھی کے لو، 1 چمچ دھنیے کا لو، 1 چمچ پودینے کا لو، 1 چمچ چقندر کا لو، 1 چمچ لال مولی کا لو۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں کوئی چیز آپ کو گرمی کرنے والی ہے؟ اس کو مکس کر لو، اس کو، اور 10 ڈرائی فروٹ لے لو۔ ڈرائی فروٹ میں کیا ہے؟ 2 بادام، 2 کاجو، 2 پستے، 2 اخروٹ، 2-3 چٹکیاں سونف کی، 2-3 چٹکیاں سفید تل کی، 2-3 چٹکیاں چاروں مغز کی، 2-3 چٹکیاں کشمش کی، اور 2-3 چٹکیاں کلونجی کی۔ ان ساری چیزوں کو مکس کر لو چھوٹا چھوٹا کر کے، اور اس میں میرے محترم بھائیوں جتنے مربے ہیں 1-1 چمچ ڈال لو۔ سیب کا مربع، آملے کا مربع، گاجر کا مربع، بہی کا مربع، آملے کا مربع، ریٹھوں کا مربع، 1-1 چمچ۔ میرے محترم بھائیوں، اگر زیادہ نہیں ڈال سکتے تو 2-2 3-3 پھل لے لو، یہ تو لے سکتے ہیں نا۔ اس کا فروٹ چاٹ بنا لو، اس کا سیلڈ بنا لو۔ اس میں اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں، مثلاً آپ اس میں آلو بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو، سفید چنے بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو، کالے چنے بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو، لوبیا بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو، اس میں مٹر بھی ڈال سکتے ہو، شملہ مرچ بھی ڈال سکتے ہو، املی آلو بخارے کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہو، کتنی چیزیں ہیں۔ اس کو میرے محترم بھائیوں مکس کر لو، ایک وقت کا کھانا یہی کھاؤ، بتاؤ طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ ہے پہلا کام، یہ تو کھاؤ۔ دماغی کمزوری کے لیے اور ذہنی کمزوری کے لیے کوئی دوائی نہیں،
اس کے لیے کوئی دوائی نہیں، اس کے لیے صرف ایک علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ صرف لمبا سجدہ۔ صرف جب آپ سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ دماغ میں، اور جتنا دماغ کو خون زیادہ ملے گا آپ کا دماغ اسی قدر زیادہ تیز، طاقتور۔ یہ ذہنی کمزوری دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایک بات آپ سے اللہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دماغ نے جو پکڑا ہوا ہے نا ماضی کا، سب کچھ چھوڑ دو، یعنی معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ ہمارے ہاں معاف کرنے کا کوئی رواج ہے؟ اس کو سمجھو، یورپ میں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے سوری بولنا سیکھو۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا سکھایا جاتا ہے؟ سوری بولنا سیکھو، سوری کہو۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ اور جس کے باپ کو سوری کہنا نہیں آتا وہ بیٹے کو کبھی کہے گا؟ اور سچ بتاؤ، ہم سب نے کسی نہ کسی کی بات کو روزانہ اپنے دماغ کو ہلکا پھلکا اگر کرنا چاہتے ہو نا تو میرے بھائیوں، روز جو معاملات آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیے تھے اس سے جا کے معافی مانگ کے آؤ، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ کر کے دیکھو، سب سے زیادہ ذہنی کمزوریاں، یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں نا، واللہ ماضی کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے۔ جتنے خودکشی کرنے والے لوگوں کی ہسٹری پڑھو گے، انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو، میرے چاچے نے انج کیا سی، میری بی بی نے انج کیا سی، میری دادی نے انج کیا سی، میرے بھرا نے انج کیا سی، میری گرل فرینڈ نے انج کیا سی، اور وہ برداشت نہیں ہوا، چھت سے چھلانگ لگا دی۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے دوائیاں نہیں کھانی، صرف دو چیزیں، یہ پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ، اجناس اور مربوں کی کیا بنانی ہے؟ یہ سیلڈ بنانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑا سا صبح کھاؤ، تھوڑا سا دوپہر کھاؤ، تھوڑا سا، اور ایک وقت کا کھانا ہی یہ کھاؤ۔ 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ، 20% اجناس کھاؤ۔ اجناس میں کیا ہے؟ گندم، چاول، دالیں، آپ کی سارے کے سارے چنے، آپ کا جوار، آپ کا باجرہ، آپ کی مکئی، آپ کے جو، آپ کے سارے مسالے، اور الحمدللہ 20% ہر انسان کھا لیتا ہے، کیونکہ ہر بندے نے روٹی کھانی ہے اور چاول کھانے ہیں، کبھی روٹی کھاتا ہے، کبھی چاول کھاتا ہے، اور ہر سالن میں کیا ہوتا ہے؟ مسالے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ دال کھاتے ہو، کبھی آپ چنے کھاتے ہو، تو یہ تو 20% ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، 10% جانوروں کی چیزیں کھاؤ، اینیمل پروڈکٹ، اس میں کیا ہے؟ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، چکن، بیف، انڈے، دودھ سے بنی ہوئی ساری ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی ہوئی بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ہوئی ساری کی ساری مٹھائیاں، یہ 10% کھاؤ۔ سب سے زیادہ کیا کھانا چاہیے؟ پھل، اور یہ چائنیز کو کبھی دیکھو وہ کھاتے ہی صرف پھل اور سبزیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس سے دبلا پتلا پن بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے یہ جو جتنے ڈراپ آتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے جسم کو اتنی طاقت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔